جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 14 اگست آنے والا ہے اور ہم نے تقریباً 2 سال پہلے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جس میں انہوں نے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا تھا۔ آپ لوگ سکرین پر اس کا تمنیل بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ویڈیو ہمیں کچھ ساتھیوں نے بھیجا اور اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی ویڈیو ہے اور اوریجنل ہے؟ تو ہم نے اس کا جواب دیا کہ بالکل، یہ ہم نے تقریباً 2 سال پہلے اپلوڈ کیا تھا اور مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح فرمایا تھا۔ محترم سامعین، اس میں مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جب ہندوستان کا بٹوارہ ہو رہا تھا اور پاکستان کے بننے کے دن تھے تو اس دوران علماء دیوبند کے 2 گروہ بن گئے تھے، ایک گروہ جو پاکستان بننے کا خلاف تھا اور دوسرا گروہ جو پاکستان بننے کا حامی تھا۔ محترم سامعین، اس میں جو دلچسپ واقعہ جو مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ اسی دن چونکہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان رہتے تھے اور جو علماء پاکستان بننے کے مخالف تھے وہ اس کا سربراہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو اس کو کسی نے بتایا کہ ایک طالب علم ہے اور اس پر جنات آتے ہیں، اور وہ جنات جو خفیہ اجلاس ہوتے ہیں اور جو انگریز آپس میں پاکستان کے بارے میں مشورے کرتے ہیں اور تقسیم کی باتیں کرتے ہیں، جو لوگوں کے درمیان خفیہ باتیں ہوتی ہے، اس کے بارے میں وہ جنات لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس طالب علم کے پاس گئے۔ جب پہنچ گئے تو مغرب کی نماز ہو چکی تھی اور عشاء کے نماز کے قریب وقت تھا۔ اس طالب علم سے ملے، اس طالب علم نے بتایا کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، جنات آتے ہیں میرے پاس اور مجھے کچھ خبریں وغیرہ وہ بتا دیتے ہیں، تو وہ صرف جیسے میں مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہوں تو مغرب کی نماز کے فوراً بعد وہ آ جاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ اب اگر آپ کو ان سے باتیں کرنی ہو تو آپ آئندہ مغرب کی نماز کے لیے یہاں پر آ جائے۔ تو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے واپس چلے گئے اور اگلے دن مغرب کی نماز سے پہلے اس مسجد میں پہنچ گئے، اور لڑکا بھی مسجد میں نماز کے لیے آیا ہوا تھا۔ جیسے مغرب کی نماز ہوئی تو جنات اس پر آ گئے اور اس کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے باتیں شروع کی۔ باتوں باتوں میں ان سے یہی پوچھا کہ کیا پاکستان بنے گا؟ تو ان جنات نے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ بالکل پاکستان بننے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور پاکستان ضرور بنے گا۔ تو اس کے بعد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی پریشان ہوئے۔ مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پریشان اس وجہ سے ہوئے کہ جو پاکستان کے آزادی کے وقت مسلمان لڑکیوں کی اور عورتوں کے عزتیں لٹ گئی تھی اس کو وہ دکھائی دے رہا تھا، اور اس کو یہ فکر بھی لاحق تھا کہ جتنے بڑے مدارس ہیں یہاں پر ہندوستان میں اور جتنے مساجد ہیں ان سب کو ہندو مندر بنا دیں گے، تو یہ فکر ان کو لاحق تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے 2 گروہ تھے، ایک پاکستان بننے کے حق میں تھا اور دوسرا پاکستان بننے کے خلاف تھا، اور جو پاکستان بننے کے خلاف تھے اس کا سربراہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور پورے ہندوستان میں انہوں نے اس کے بارے میں تحریک چلائی، اور دوسرا گروہ جو تھا اس کے سربراہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے پاکستان کا پہلا جھنڈا بھی لہرایا۔ یہ 2 گروہ تھے، لیکن پھر فرماتے ہیں کہ آج بھی لوگ ان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ علماء دیوبند پاکستان کے خلاف تھے اور ہمیں تانا دیتے ہیں کہ آپ کے بڑے پاکستان بننے کے خلاف تھے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر پاکستان بننے کے بعد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ پاکستان تشریف لے آئے اور لاہور میں شیرانوالہ میں انہوں نے ایک بڑا جلسہ کیا، اور فرماتے ہیں کہ صرف خیبر پختونخوا کے فیقے میں ان کے تقریباً 22,000 شاگرد تھے، اور پھر ضمن میں یہ بات بھی بتائی سب سے زیادہ تدریس کا دورانیہ دارالعلوم دیوبند میں وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، تقریباً 62 سال، اور درمیانی مدت جو تھی وہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور سب سے کم مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، لیکن سب سے زیادہ شاگرد اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے اپنے تمام شاگردوں جو پاکستان میں تھے ان کو جمع کیا اور جمع کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے پاکستان کے خلاف بے شک تحریک چلایا تھا، لیکن مسجد کے بننے سے پہلے اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ یہ اختلاف کرتے ہیں کہ یہاں ایک قریب مسجد ہے دوسرا نہیں بننا چاہیے، یہ
یہ مسجد اس جگہ نہیں اس جگہ بننا چاہیے. مسلمانوں میں مسجد کے بننے پر اختلاف ہوتا رہتا ہے، لیکن جب مسجد بن جائے تو تمام مسلمانوں پر اس کی حفاظت واجب ہے اور ضروری ہے اور فرض ہے. اپنے تمام شاگردوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اب پاکستان بن چکا ہے اور پاکستان کی حفاظت آپ سب پر فرض ہے. تو مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت تک پاکستان کے خلاف تھے، تو فرمانے لگے کہ ہم تو اور کچھ نہیں کہہ سکتے، اور مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ دیدہ ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیا جواب دیں گے جو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں. تو ہمیں ساتھیوں نے یہ ویڈیو بھیجی تھی تو سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ وضاحتی بیان شیئر کیا جائے. اور بعض ساتھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ بعینی ہی ان ویڈیو کو کیوں شیئر نہیں کرتے، یا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کے آپ آڈیو اور وہ ویڈیو آپ کیوں شیئر نہیں کرتے. تو چونکہ کچھ پالیسیوں کی وجہ سے اس کو ہم بعینی ہی شیئر نہیں کر سکتے، تو اپنے الفاظ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ اس لیے شیئر کرتے ہیں. تو جن ساتھیوں نے ہمیں یہ ویڈیو بھیجی تھی، بالکل یہ 2 سال پہلے ہم نے اپلوڈ کیا تھا اس ویڈیو کو، اور یہ مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے درس میں یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جنات کے ساتھ پاکستان کے بننے کے بارے میں مشورہ کیا تھا اور ان سے پوچھا تھا. ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا تھا. اس وقت لوگوں نے اس واقعے پر بہت زیادہ اعتراضات بھی اٹھائے تھے، لیکن مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت زیادہ وسیع مطالعہ تھا اور وہ علم کا ایک خزانہ تھا، اور ان کا مطالعہ بہت زیادہ تھا کیونکہ وہ باہر بہت کم نکلتے تھے. اکثر اوقات اس کا وقت وہ کتابوں کے مطالعے میں گزرتا تھا، تو اس وجہ سے وہ بغیر دلیل کے بات کر ہی نہیں سکتا. اس واقعے کی دلیل ان کے پاس ضرور ہوتی، اب وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کے پیچھے باتیں کرنا بھی مناسب نہیں ہے. اور وہ جو بھی بات کرتے تھے دلیل سے کرتے تھے، اور اس کے لیے اس کے پاس ایک نہیں 10-15 دلیل ہوتے تھے جو بھی بات وہ فرماتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کامل مغفرت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ان کے برکات کو احسن العلوم میں اسی طرح جاری رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.